بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مجھے کئی دنوں سے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ میت کو کندھا دینے کا طریقہ کیا ہے اور کندھے کی ابتدا کس طرف سے کی جائے گی۔ زین العابدین صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ تو جواب عرض ہے کہ کوئی اس طرح کا تو طریقہ نہیں ہے کہ جسے لازم اور ضروری سمجھا جائے۔ البتہ ایک ضعیف روایت آئی ہے، ایک حدیث آئی ہے جو سند ضعیف ہے، اس کو سامنے رکھے کتابوں کے اندر یہ طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی میت کے سر کی جانب آئے اور سرہانے کا جو پایا ہے اسے اپنے دائیں کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے۔ 10 قدم چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اندازہ لگا لے، یہ نہیں کہ باقاعدہ قدم ہی گنتا رہے۔ 10 قدم چلے، اس کے بعد جو ہے پیچھے آ جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے 10 قدم چلے، پھر اس کے بعد گھوم کر میت کی جو دوسری جانب ہے اس جانب آ جائے اور اپنے بائیں کندھے پر میت کا اگلا حصہ جو ہے اس کو اٹھائے اور 10 قدم چلے، پھر پیچھے کی جانب آ جائے اور 10 قدم چلے۔ تو اس طریقے کو جو ہے کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 109۔ اس میں لکھا ہے کہ طبرانی کی معجم اوسط میں سند ضعیف سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من حمل جوانب السریر علی اربع کفر اللہ عنہ 40 کبیرہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی میت کے جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، یعنی اس کے 40 بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت نے لکھا ہے کہ فقہائے امت نے جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ یہ لکھا ہے کہ پہلے 10 قدم تک دائیں جانب کے اگلے پائے کو کندھا دے، پھر 10 قدم تک اسی جانب کے پچھلے پائے کو، پھر 10 قدم تک بائیں جانب کے اگلے پائے کو، پھر 10 قدم تک بائیں جانب کے پچھلے پائے کو۔ بس اگر بغیر ایذا دہی کے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے اس طریقے پر عمل ہو سکے تو بہتر ہے، اسے ضروری نہ سمجھا جائے۔ بلکہ بعض علاقوں میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ باقاعدہ ان قدموں کو گنا جاتا ہے اور گن کر کے جو ہے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یا کچھ اور بدعتیں نکال لی گئی ہیں، ظاہر ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ کوئی اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، اور چونکہ یہ حدیث بھی موجود ہے سند ضعیف کے ساتھ، اگرچہ یہ منقول ہے لیکن بہرحال روایت ہے، تو انشاءاللہ یہ جو اس روایت کے اندر آیا ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہاء اور محدثین کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا ہے، ان کی جو کتاب ہے الاذکار کے اندر کہ ضعیف جو روایت ہے اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب لکھا ہے کہ اگر روایت موضوع نہیں ہے تو یہ روایت بھی چونکہ ضعیف ہے، لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کو ثواب ملے گا، البتہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔